بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اطہر والا بالا واسطے ہے۔ درود سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات پہ۔ بلا شبہ موت ایک عظیم حادثہ ہے۔ گھر کے ایک فرد اشخاص کی موت سے بسا اوقات کتنے ہی امور زندگی درہم برہم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گھر کا نظام جو ہے وہ برہم درہم ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی منصوبے ہیں جو ناکامل ہوتے ہیں، اور کتنی ہی حسین و جمیل خواب ہوتے ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کہیں معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو کہیں بوڑھے والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں، کہیں سہاگنوں کے سہاگ لٹ جاتے ہیں، اور کئی بہنیں بھائیوں کے بازوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ درد و الم کی اس پریشانی کفیت میں عموماً پسماندگان میں دو طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ مرنے والے کی جدائی کا غم، یہ ایک بالکل فطری امر ہے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے غم اور صدمہ کا اظہار عیب ہے، یہ ممنوع ہے۔ نمبر 2، مرنے والے کے کاروبار، دنیا کی فکر، گھر کے کسی اہم فرد کے رخصت ہو جانے پر گھر کے وسائل زندگی کا منقطع ہونا، اس کے متبادل انتظام کی فکر کرنا، اس کی وراثت تقسیم کرنا، ایسے امور ہیں جن سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے امور دنیا کی فکر کرنا اور انہیں چلانا بھی کوئی عیب نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اعضاء کی موت کا یہ رد عمل شرعی حدود سے تجاوز کر کے پسماندگان کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھا جاتا ہے کہ موت کا اصل پیغام کسی کے ذہن میں آتا ہی نہیں۔ موت و حیات کے ان ہنگاموں میں کسی کو یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ان دو امور کے علاوہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے یا نہیں۔ حالانکہ موت کا اصل پیغام یہی ہوتا ہے کہ آج اس کی، کل تمہاری باری ہے، اگر آج اس کی ہے تو کل میری باری ہے۔ فرشتہ اجل ہر انسان کے تعاقب میں ہے۔ ہمارے گرد و پیش کتنی ایسی مسائلیں ہیں، اچھے بھلے صحت مند لوگ رات کو حسب معمول اپنے بستر پر سوتے ہیں لیکن صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ کتنے لوگ اپنے گھروں سے عمرہ یا حج کے ارادے سے نکلتے ہیں لیکن گھر واپس آنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنی باراتیں شہنشاہوں کی گونج میں گھروں سے نکلتی ہیں لیکن واپسی سب ماتم کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے اور سارے کام ترے کے ترے رہ جاتے ہیں۔ زندگی اور موت میں فرق تو بس صرف اتنا ہی ہے کہ جتنا آج اور کل میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت خوبصورت انداز میں بیان فرمائی: الیوم عملا ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ نصیحت فرمائی: عبداللہ، دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والے کی طرح زندگی بسر کرو، راہ سن کی طرح۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے: لوگو، اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر ننگے بدن سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ فرماتے تو ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر مہیا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا دنیا سے تعلق تو بس اتنا ہی ہے جتنا ایک راہزن یا مسافر درخت کے سائے تلے سستاتا ہے اور پھر چل دیتا ہے اور درخت کو چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ آتا ہی نہیں۔ اس دنیا میں انسان کے عارضی کام کو اس مثال سے بہتر کسی دوسری مثال سے سمجھانا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں، سمجھانا ممکن ہی نہیں۔ یہ دنیا فقط ایک سرائے ہے جس میں ہر مسافر کم یا زیادہ وقت کے لیے رکتا ہے اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ سرائے میں چند گھنٹوں کے لیے سستانے والا مسافر کبھی وہاں زمین خریدنے یا مکان بنانے کا یا کاروبار چلانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ گرد و پیش سے بے نیاز چند لمحے گزارتا ہے اور چلا بنتا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی زندگی انسان کے لیے کس قدر پر فریب ہے۔ ماہ سال گزرتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے میں جوان ہو رہا ہوں، حالانکہ ہر گزرنے والا لمحہ اسے اس کی منزل موت کے قریب کیے جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جس طرح زندگی گزرتی جاتی ہے اور نیندیں جوان ہوتی جاتی ہیں، انسان اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ زندگی بڑی حسین و جمیل لگنے لگتی ہے، 18-20 گھنٹے کام میں گزار دیتا ہے، دن رات کام کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے۔ انسان تب یہی سوچتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں۔ وقت کا دریا کامیابیوں، ناکامیوں، خوشیوں اور غموں کے نشیب و فراز کے ساتھ مسلسل بہتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان اپنے قوی مزمل محسوس کرنے لگتا ہے، بڑھاپا موت کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے، لیکن موت سے غافل انسان شاہراہ زندگی پر پھر بھی ویسے ہی روا دوا رہتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ طویل خواہشات اور طویل امیدوں اور طویل منصوبوں کے حصول کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ ڈالر، ریال، روپے، پلاٹ، فلیٹ، فیکٹری، کوٹھی، کار کے چکر میں زندگی بسر ہوتی رہتی ہے۔ بلند تر معیار زندگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شب و روز بسر ہوتے رہتے ہیں، دائیں بائیں اور آگے پیچھے عزیز و قارب کی موت ہوتی رہتی ہے۔ انسان رسمیں تعزیت ادا کر کے پھر زندگی کی گہما گہمی میں جذب ہو جاتا ہے اور اسے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ موت کا فرشتہ میرے لیے بھی کوئی پیغام چھوڑ گیا ہے۔ نوشتہ دیوار سامنے ہوتا ہے لیکن زندگی کی دل فریبیاں پڑھنے کی فرصت ہی نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کسی شخص کی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے دوستی ہو گئی تو اس نے عزرائیل علیہ السلام سے کہا آپ نے جب میری طرف آنا ہو تو سال بھر پہلے بتا دینا کہ میں موت کے لیے کچھ تیاری کر لوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، لیکن ایک روز اچانک فرمان شاہی نے آ کر فرمان شاہی لے کر پہنچ گئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جو اچانک سامنے دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ عرض کی حضرت آپ نے تو مجھے سال بھر پہلے بتانے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن اب آپ اچانک تشریف لے آئے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اس سال کے دوران میں تمہارے فلاں فلاں عزیز کے ہاں آیا، تمہارے فلاں فلاں دوست کے گھر آیا، تمہارے فلاں رشتہ دار کے پاس آیا، فلاں کے پاس آیا، فلاں کے پاس آیا، تمہیں یہی بتانے کے لیے آتا رہا کہ تیاری کر لو، تمہارے پاس آنے ہی والا ہوں۔ میرا خیال تھا تم کافی عقل مند اور سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ گے۔ اگر تم اتنے ہی احمق اور بیوقوف تھے کہ سمجھ نہیں سکے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جب فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہوتا ہے تو دم واپسی انسان سوچتا ہے 60-70 سال کی زندگی تو بس یوں ہی آنکھ جھپکنے میں گزر گئی،
بچپن ابھی کل کی بات ہے، جوانی ایک حسین خواب سے زیادہ کچھ نہیں لگتی۔ کھونے اور پانے کا جدول بنانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اتنی طویل اور اتنی مختصر زندگی، تب انسان حسرت و یاس کی تصویر بنے زبان حال سے یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت سفر مانتا ہے، اس دنیا سے رختے سفر باندھتا ہے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کاش ہمیں کبھی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے والی موت پر فرشتہ اجل کا پیغام سننے کے لیے وقت میسر آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سفر آخرت پر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔